بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہم بات کر رہے تھے۔ آج ہم بات کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ سفر کے حالات، جو شام کا دوسرا سفر تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا غلام میسر بھی ساتھ تھا۔ تو سفر کے حالات دیکھ کر اور راہب کی بات، نستورہ راہب کی بات سن کر اور فرشتوں کا سایہ دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ اور اسی شام کے دوسرے سفر کے بعد 2 مہینے 25 دن گزرنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اس پیغام کو قبول فرمایا۔ مقررہ تاریخ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور اپنے خاندان کو لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا اور 20 اونٹ مہر مقرر کی گئی۔ طبقات ابن سعد میں یہ لکھا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا والد کا انتقال ہو گیا تھا اس وقت، لیکن آپ کے چچا عمر بن اسد سے انہوں نے رشتہ مانگا اور 20 اونٹ مہر مقرر کی گئی۔ طبقات ابن سعد میں یہ لکھا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مہر 12.5 اوقیہ چاندی تھی، جو 500 درہم بنتے ہیں، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح تھا، جبکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔